شہزیب پیارا سا اور بہت کیوٹ لڑکا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہا کیونکہ بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس لیے بابا کا بزنس سنبھالنا تھا۔ اپنا گاڑیوں کا شو روم تھا، کسی چیز کی کمی نہ تھی، گھر میں ہر طرح کی سہولیات تھی۔ بچپن میں ہی شہزیب اور صباحت کی منگنی ہو گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے تھے۔ صباحت نے BA کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی۔ شہزیب سمجھا رہا تھا کہ میری جان کیوں کالج چھوڑ دیا ہے، آگے بھی پڑھ لو۔ صباحت اپنے ایک تائے ہوئے لہجے میں بولی، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، اب میں نے کون سا پڑھ لکھ کر کوئی جاب کرنی ہے۔ شہزیب مسکراتے ہوئے بولا، ہائے کاش کسی پڑھی لکھی سے میری شادی ہوتی۔ صباحت غصے سے بولی، کیوں میں پڑھی لکھی نہیں ہوں کیا؟ شہزیب عاشقانہ انداز میں، نہیں یار، کاش وہ جاب کرتی، پھر ہر مہینے تنخواہ لا کر مجھے دیتی اور کہتی جاؤ انجوائے کرو۔ میری جان، صباحت غصے سے بولی، شرم تو نہیں آتی؟ جاؤ اب جاب والی سے ہی شادی کرو، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہزیب مسکرانے لگا، بالکل پاگل سی ہو۔ جب رات کو گھر آیا، کمرے میں لیٹا ہوا تھا، نیوز دیکھ رہا تھا۔ سردی کا موسم تھا، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، کھڑکی کے شیشے پہ اوس جمع ہوئی تھی۔ بہت پیارا موسم تھا۔ صباحت کو کال کی، 1 ہی گھنٹی بجی تھی کہ صباحت نے کال اٹینڈ کر لی۔ بہت کہنے لگی، پاگل اتنی لیٹ کال کیوں کی؟ شہزیب مسکرانے لگا۔ شہزیب کہنے لگا، میں نے تو سوچا آپ ناراض ہوں گی، اس لیے کال کی تھی۔ صباحت نے لمبی سانس لی، میری جان شہزیب، میں ساری دنیا سے روٹھ سکتی ہوں لیکن اپنے شہزیب سے نہیں۔ تمہارے بنا تو میرا ایک ایک لمحہ مشکل سے گزرتا ہے۔ ناراض ہونا تو بہت دور رہا۔ شہزیب ایک بات تو بتاؤ، کیا تم کو سچ میں کسی جاب والی سے شادی کرنے کا دل ہے؟ شہزیب نے کروٹ بدلی، آہستہ سے بولا، پاگل ہو کیا؟ شہزیب کو صرف اور صرف صباحت پسند ہے، چاہے کیسی بھی ہے۔ میرے لیے تم ہی تو ہو، سب کچھ ہو، میری زندگی، میری آرزو، میری عاشقی، میری جستجو، میرا بھرم تم، میرا مان، میرے درد کی دوا تم ہو، میری اداسی کی شان تم ہو، میرے گھر کا چراغ تم ہو، میری بے حالی کا حال تم ہو۔ کہیں جو تم نہ ہو تو فنا ہوں، میں تمہارے سر کا سر تاج ہوں، میں تیرے قدموں کے دھول ہوں۔ کبھی بھی یہ خیال نہ آئے آپ کے دماغ میں کہ شہزیب اپنی صباحت کے سوا کسی اور کو چاہے گا۔ صباحت کو بہت پیار آ رہا تھا، بہت کہنے لگی، پاگل، وعدہ کرو شادی کے بعد بھی یوں ہی چاہو گے۔ شہزیب مسکرانے لگا، میری جان، یہ چاہت کبھی کم نہ ہوگی۔ وہ وقت بھی آن پہنچا تھا کہ جب صباحت دلہن بنی بیٹھی تھی اور شہزیب سے اس کی شادی تھی۔ شہزیب اور صباحت پاکیزہ رشتے میں بندھنے جا رہے تھے۔ آج محبت کو وفا کا نام دیا جا رہا تھا۔ ایک دوسرے کو قبول کر لیا اور رخصتی ہوئی۔ صباحت کا ہاتھ تھام کر اپنے گھر لے آیا۔ بیڈ پر بیٹھے محلے کی لڑکیاں دلہن دیکھنے آئی ہوئی تھیں۔ شہزیب پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سب لڑکیاں کہہ رہی تھیں، شہزیب بھائی، دلہن آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ شہزیب نظریں چرا کر دیکھ رہا تھا۔ صباحت کو صباحت آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ رات کے 12 بج گئے تھے، سب چلے گئے۔ اب کمرے میں صرف صباحت اور شہزیب تھے۔ شہزیب ڈریس چینج کرنے کے لیے کمرے کے اندر گیا۔ صباحت نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ شہزیب بولا، یار صباحت، مجھے تو بہت بھوک لگی ہوئی ہے، میں تو کھانا کھانے لگا ہوں۔ کچن میں بریانی پڑی ہوئی دیکھی تھی، تم بھی ڈریس چینج کر لو۔ صباحت جھٹ سے بولی، شہزیب میرے لیے بھی کھانا لے کر آنا، قسم سے مجھے بھی بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ شہزیب بہت سیریس ہو کر بولا، ارے پہلی رات کی دلہن ہو، شرما کر رہو۔ صباحت نے گھونگھٹ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا اور کہنے لگی، جا باہر جلدی سے کھانا لے آ۔ شہزیب بڑے غصے سے بولا، واہ واہ، آتے ہی حکم چلانا شروع کر دیا، اچھا میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ وہ ایک پلیٹ میں بریانی ڈالے کمرے میں داخل ہوا۔ 2 چمچ لگائے تھے کہ صباحت بولی، شہزیب پانی کس نے لانا ہے؟ شہزیب نے چمچ واپس پلیٹ میں رکھا، بیڈ سے اٹھا، جوتا پہنا، لاتا ہوں پانی، میرے آنے تک تم نہ کھانا۔ اچھا۔ شہزیب ہاتھ میں پانی کا جگ پکڑے ہوئے کمرے سے نکل رہا تھا کہ شہزیب کا بھائی آ گیا۔ ارے بھائی، اس وقت پانی کا جگ لے کر کہاں جا رہے ہو؟ شہزیب اس سے پہلے کچھ بولتا نظم نے کہا، یار صبح ولیمہ آیا، وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ شہزیب بولا، یار مجھے اب جانے دو۔ کمرے میں واپس آیا، پانی کا جگ ٹیبل پر رکھا، اس کی تو حواس اڑ گئی جب دیکھا پلیٹ خالی پڑی ہوئی تھی۔ صباحت سارے چاول کھا گئی۔ صباحت آرام سے بولی تھی، جان بھوکی بہت لگی ہوئی تھی، لاؤ پانی گلاس میں ڈال کر دو۔ شہزیب غصے میں بیڈ پر لیٹ گیا، جا، میں نے نہیں کرنی بات تم سے، کہا بھی تھا بھوک لگی ہوئی ہے مجھے۔ صباحت مسکرانے لگی، تو جاؤ اور لے آؤ نا۔ شہزیب آرام سے بولا
اور کہاں سے لاؤں؟ میرے ابا نے ہوٹل کھولا ہوا ہے۔ یہ ایک ہی پلیٹ چاول تھی بس۔ وہ دوسری جانب کروٹ بدل کے لیٹ گیا۔ صباحت بھی ساتھ لیٹ گئی۔ ارے میری شونا، نہ غصہ کیا کر۔ اچھا سنو نا میری جان، میرا گفٹ کہاں ہے؟ گفٹ دو نا میرا۔ شاہ زیب تو ناراض تھا لیکن پھر صباحت کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا۔ میری جان، تمہارا گفٹ یہ ہے۔ اگر کبھی میری محبت میں ملاوٹ ہو تو یہ دل دھڑکنا بھول جائے۔ ہر دھڑکن تمہارا ورد کرے گی۔ وہ محبت بھری رات گزر گئی۔ شاہ زیب شاور لے رہا تھا کہ زور زور سے آواز دینے لگا، صباحت مجھے ٹاول دینا۔ صباحت کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ خالہ نے کہا، جا بیٹی اس کی سن لو، کیوں شور مچایا ہوا اس نے۔ صباحت کمرے میں گئی۔ صباحت نے ہاتھ میں ناول پکڑا۔ شاہ زیب، حد ہوتی ہے، اتنی بار کہا ہے میں نے، سب کچھ لے کر جایا کرو۔ واش روم۔ ٹاول پکڑا کر کمر پہ ٹاول باندھے واش روم سے باہر نکلا۔ ارے میری جان، میری شوزی پالش کر دو۔ صباحت شرٹ بیڈ پر رکھ کے بولی، جناب مجھے آپ کا پتہ ہے، رات کو میں نے آپ کے شوز پالش کر کے سوئی تھی۔ اچھا جی، آئی لو یو۔ میری جان، اب جلدی سے آلو والا پراٹھا بنا دو میرے لیے۔ صباحت کمرے سے جاتے ہوئے بولی، اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، میں ناشتہ لاتی ہوں آپ کے لیے۔ گرما گرم پراٹھا ساتھ لے کر صباحت کمرے میں آئی۔ شاہ زیب آس پاس بٹھا کر کہا، میری جان، میرا کتنا خیال رکھتی ہو نا۔ اپنے ہاتھ سے صباحت کو ناشتہ کروانے لگا، پھر جلدی سے بولا، اچھا جان، آج رات کو ریڈی رہنا، خالہ کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ صبح سے دل اداس ہے، مل جاؤ آ کر۔ صباحت مسکرانے لگی، میرے شہزادے آپ جلدی آ جانا۔ پھر شاہ زیب آفس چلا گیا۔ رات کو جلدی آ گیا۔ دروازے کے سامنے کار کا ہارن بجانے لگا، پھر جلدی سے گھر میں داخل ہوا۔ ماں کو سلام کیا، امی سے پوچھا کہ صباحت کہاں ہے۔ اماں نے کہا وہ کمرے میں تیار ہو رہی ہے۔ جلدی سے کمرے میں گیا، کہنے لگا، یار صباحت، ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے، جلدی کرو پھر واپس آنا ہے۔ صباحت جلدی سے دوپٹہ اوڑھے ہوئے بولی، چلو میرے شہزادے۔ شاہ زیب بہت خیال رکھتا تھا صباحت کا، صباحت کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا بھی خیال رکھتا تھا۔ اور گھر میں واپس آئے دوسرے دن شاہ زیب آفس چلا گیا۔ خالہ نے کہا، صباحت بیٹی، شاہ زیب کو فون کرو، 12 بجے گھر آ جائے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ صباحت پاس بیٹھ کر بولی، خالہ آج صبح سے بہت وومیٹنگ ہو رہی ہے، مجھے بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ خالہ مسکرانے لگی، اللہ خیر کرنا، رہنے دو شاہ زیب کو، چلو تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس۔ صباحت کا ٹیسٹ ہوا، ڈاکٹر نے بتایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صباحت ماں بننے والی ہے۔ بہت خوشی تھی۔ صباحت وہ ماں ہونے کا احساس محسوس کر رہی تھی۔ گھر آئی، بہت خوشی تھی۔ شاہ زیب شام کو گھر آیا، ہاتھ میں پیزا پکڑا ہوا تھا، اماں کے پاس رکھا۔ اماں، صباحت کہاں ہے؟ اماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا اب یہ سب کچھ لانا بند کرو، اب صباحت کے لیے فروٹ وغیرہ لایا کرو۔ صباحت جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آئی اور شاہ زیب کے سینے سے لگ گئی۔ آئی لو یو میری جان۔ صباحت بہت خوش تھی۔ صباحت نے بتایا کہ شاہ زیب آپ پاپا بننے والے ہیں۔ اس دن کا شاہ زیب بہت زیادہ خوش ہوا تھا اور کہنے لگا، میری جان، تم نے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ صباحت کا شاہ زیب بہت خیال رکھتا۔ پھر وہ دن آ کے اللہ تعالیٰ نے پیاری سی بیٹی عطا کی، سب بہت خوش تھے۔ بیٹی کا نام جنت رکھا گیا تھا۔ اب شاہ زیب جنت کا پاپا بن گیا تھا۔ شاہ زیب بیٹی کو پیٹ پہ بٹھا کر اس سے باتیں کرتا، اللہ کی رحمت سے پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا۔ لیکن بیٹی کی پیدائش کے بعد شاہ زیب کی ماں دنیا سے چل بسی تھی۔ اب صباحت بچوں کے ساتھ زیادہ مصروف رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں دی تھیں، 4 بچے تھے۔ اب شاور لیتے ہوئے شاہ زیب آوازیں دے رہا تھا، صباحت ٹاول دو مجھے۔ صباحت بچوں کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ آوازیں دے دے کر تھک گیا، پھر ایسے ہی کپڑے پہن کر باہر آیا، بہت غصہ تھا۔ شاہ زیب غصے سے بولا، صباحت تم کو میری آواز سنائی نہیں دی؟ تم صباحت غصے سے بولی، شاہ زیب اب آپ بچے نہیں ہیں، میں بچوں کو دیکھوں یا آپ کو ٹاول لا کر دوں؟ ساتھ لے کر کیوں نہیں جاتے ٹاول؟ شاہ زیب بولا، اچھا باتیں نہ کرو، اب مجھے ناشتہ لا کر دو، جلدی سے پراٹھا پکڑاؤ۔ اس نے شاہ زیب کے سامنے رکھ دیا۔ صباحت کہنے لگی، شاہ زیب آج رات کو آتے ہوئے دودھ کا ڈبہ اور پیمپر لے کر آنا۔ شاہ زیب غصے سے بولا، یار یہ پراٹھا ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اتنے میں سب سے چھوٹا بیٹا جو ابھی 1 سال کا تھا رونے لگا۔ صباحت نے جلدی سے بیٹے کو گود میں اٹھا کر فیڈ کروانے لگی۔ شاہ زیب سن رہے ہو نا میں نے کیا کہا ہے؟ شاہ زیب آفس چلا گیا۔ صباحت سارا دن گھر میں کام کرتی رہتی، کھانا بناتی، برتن جھاڑو، بچوں کا خیال رکھنا۔ وہ تھک جاتی تھی، لیکن شاہ زیب صباحت سے جھگڑا کرنے لگا۔ صباحت تم لاپرواہ ہو گئی ہو، اب نہ مجھے تازہ کھانا دیتی ہو، نہ میرے شوز پالش کرتی ہو، نہ وقت پہ کپڑے دھلے ہوئے ملتے ہیں۔ صباحت کا تھکن سے برا حال تھا۔
سبات پر تھکن سے چڑچڑا پن آ چکا تھا. وہ سارا دن کام کر کے تھک جاتی تھی. رات کو شاہ زیب کو جب کھانا دیتی، شاہ زیب سبات کو ہر روز یہی بات کرتا تھا: تمہیں گھر کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. اور سبات ہاتھ جوڑ کر خدا کا واسطہ دیتی: شاہ زیب بس کر دو، میں سارے دن کی تھکی ہوتی ہوں. رات کو چھوٹا بیٹا سونے نہیں دیتا. ایک تم ہو جو ہر وقت آنے دیتے رہتے ہو. اور بات بڑھتے بڑھتے حد سے گزر گئی. دونوں میں ایک رات بہت جھگڑا ہوا. شاہ زیب نے تھپڑ بھی مار دیا. سبات بہت روئی تھی. اس رات شاہ زیب سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ عورت ہونا آسان نہیں. طلاق کی دھمکی دے دی. شاہ زیب نے دوسرے دن سبات سب بچوں کو چھوڑ کر میکے چلی گئی. بڑی بیٹی جنت نے فون کیا: پاپا ماما ہم کو چھوڑ کر نانی کے گھر چلی گئی ہیں. شاہ زیب کو بہت غصہ آیا. جلدی سے گھر آیا. بچے بھوکے بیٹھے تھے. سبات کا نمبر ملانے لگا. سبات نے فون اٹھا کر کہا: کوئی ضرورت نہیں مجھے فون کرنے کی، تمہارے بچے چھوڑ آئی ہوں، سنبھالو گھر. اور بچے شاہ زیب گالی دے کر بولا: بھاڑ میں جاؤ، تم سنبھال لوں گا. بچوں کو ہوٹل سے کھانا لا کر دیا. شاہ زیب برتن دھو رہا تھا کہ چھوٹی بیٹی پاس آ کر رونے لگی: پاپا مجھے بھائی نے مارا ہے. بڑی بیٹی نے کپڑے گندے کر لیے. برتن دھو کر بچوں کے کپڑے چینج کرنے لگا تھا کہ کپڑے سب کے چینج کیے ہی تھے کہ سب سے چھوٹے بیٹے نے پوٹی کر دی. شاہ زیب غصے سے بولا: کیا سیاپا ہے؟ پھر اس کو صاف کیا. بچہ کھانا مانگنے لگے. 2 بچوں کو فیڈر بنا کر دیا. ہوٹل گیا، کھانا لے کر آیا. کھانا کھا رہا تھا کہ بڑے بیٹے نے کھانا کپڑوں پر گرا دیا. سارے کپڑے گندے ہو گئے، فرش گندا ہو گیا. کھانا سائڈ پر رکھا. بیٹے کو کپڑے بدلے ہی تھے کہ چھوٹے بیٹے کو بھوک لگ گئی. وہ رونے لگا. اسے فیڈر پلانے لگا تو وہ سو گیا تھا. مزے سے نیوز دیکھنے لگا. تھکن سے برا حال ہو گیا تھا. پورا جسم درد کر رہا تھا. پورے گھر میں سامان بکھرا پڑا تھا. جھاڑو تک نہ لگایا تھا. آنکھ لگ گئی کہ چھوٹا بیٹا جاگ گیا. وہ رونے لگا. ماں کو ڈھونڈ رہا تھا. شاہ زیب اپنے بیٹے کو 2 گھنٹے لے کر گھومتا رہا. شاہ زیب کا بیٹا سونے کا نام نہیں لے رہا تھا. شاہ زیب کا نیند سے برا حال تھا. تھک چکا تھا. اتنے میں دوسرے 2 بچے بھی اٹھ گئے. پاپا ہم کو دودھ گرم کر کے فیڈر میں ڈال دو. رات کے 2 بج رہے تھے. ایک بچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، دودھ گرم کر رہا تھا کہ ہاتھ جل گیا. سبات بہت یاد آنے لگی. شاہ زیب کی آنکھوں میں آنسو تھے. شاہ زیب کو محسوس ہو گیا تھا سبات بیچاری کیسے گھر سنبھالتی تھی. بچوں کو گود میں لیے سبات کا نمبر ڈائل کیا. سبات سو رہی تھی. رات بھر جاگتا رہا. صبح ہوتے ہی بچوں کو ساتھ لیا. سبات کے پاس پہنچ گیا. سبات ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. شاہ زیب نے چھوٹے بیٹے کو سبات کی گود میں رکھا. سبات کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. کانوں کو پکڑ کر معافی مانگنے لگا: سبات گھر چلو، مجھے معاف کر دو، میں سمجھ نہ سکا تھا تمہارے درد کو. سبات رونے لگی. شاہ زیب میں بھی تم سے اور بچوں سے دور رہنا نہیں چاہتی. تم مجھے روز تانے دیتے تھے. شاہ زیب نے سبات کا ہاتھ تھام لیا. سبات معاف کر دو میری جان، تمہارے بنا گھر میں رونق نہیں ہے. سب کچھ بکھرا پڑا ہے. بے چینی سی ہے تمہارے بنا. اٹھو میری جان، گھر چلو. سبات کو سینے سے لگایا. بچوں کو گھر لے آیا. سبات نے دیکھا برتن گندے پڑے ہوئے ہیں. ہر جگہ کچرا پڑا ہوا ہے. کپڑے پکڑے ہوئے ہیں. گھر کم کھنڈر زیادہ لگ رہا تھا. شاہ زیب 2 دن بعد آفس گیا تھا. رات کو گھر آیا. سب کچھ ترتیب سے پڑا ہوا تھا. برتن دھلے ہوئے صاف ستھرا کر کمرے سے خوشبو آ رہی تھی. بچے کھیل رہے تھے. سبات ٹی وی دیکھ رہی تھی. شاہ زیب مسکرانے لگا. بچے دوڑتے ہوئے پاپا سے لپٹ گئے. سبات کھانا لانے کے لیے کچن جانے لگی. شاہ زیب مسکرایا: میری جان تم آرام کرو، میں خود کھانا لے آتا ہوں. رات کو سوتے وقت سبات کا سر دبانے لگا. میری جان بہت تھک جاتی ہو نا، تمہارے بنا میری جان نکل رہی تھی. سوری میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا. سبات نے شاہ زیب کا ہاتھ پکڑ کر کہا: بس آپ کو احساس ہو گیا میری جان، اتنا ہی کافی ہے. عورت ہونا آسان کہاں ہوتا ہے. وہ سارا دن آپ کی خاطر نوکر بن کر کام کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، گھر کو گھر بناتی ہے. اپنے ہمسفر کی خاموشی کو محسوس کیا کرو. وہ صرف آپ کی محبت کے چند الفاظ سن کر ہی خوش ہو جاتی ہے. تھپڑ، گالی، غصہ، جھگڑا، تشدد کر کے اس کے دن بھر کی تھکن کو جہنم میں نہ بدلا کرو. مرد ہو تو اس کو سینے سے لگا کر اس کے خاموش درد کو سمجھا کرو. امید کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید ایسے سبق آموز واقعات اور کہانیوں کو لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک ہر وقت پہنچتی رہیں. مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.